الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ سے متعلق کل بھی آپ نے سماعت کیا۔ اللہ کریم نے ایک حکم ارشاد فرمایا کہ ایمان والو انصاف کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے انصاف کی گواہی دو، ظلم اور زیادتی کی گواہی نہ دو، اور عدل کرو، انصاف کرو، کسی قوم کا بغض عداوت تمہیں نا انصافی پہ نہ لائے۔ اور اسی کے ساتھ پھر آگے آج کی دو آیتیں آگے پڑھی ہیں جس میں اللہ نے ماننے والوں کے لیے بخشش کا اجر عظیم کا اعلان کر دیا، اور نہ ماننے والوں کے لیے اللہ ہمیں معاف فرما جہنمی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، کونوا قوامین، ہو جاؤ قائم کرنے والے، للہ اللہ کی رضا کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ نمبر 2، ولا یجرمن، اور ہرگز برنگہتا نہ کرے قوم تمہیں، شنآن قوم، کسی قوم کی عداوت اور بغض، علی اس بات پر، اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ، ایسے نہ ہو پائے، بغض اور عداوت کی وجہ سے انصاف کو نہ چھوڑنا۔ اعدلوا، ہر حال میں عدل قائم کرو، انصاف کرو، ہوا وہ عدل و انصاف اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، واتقوا اللہ، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین خبیر خبر رکھنے والا ہے، بما ان کاموں کی، تعملون جو تم کرتے ہو۔ پھر اللہ نے آج اعلان کیا، وعد اللہ، اللہ وعدہ کرتا ہے، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو اللہ کے احکام پر، ان آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، وعملوا اور عمل بھی کرتے ہیں، الصالحات اچھے جو اللہ کا حکم ہے اچھا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، مغفرۃ بخشش ہوگی ان کے گناہوں کی، واجر عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا جو اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وکذبوا اور جٹلاتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی لوگ اصحاب الجحیم جہنم والے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کل آیت سے متعلق آپ نے عدل کے حوالے سے تفصیل سماعت کی تھی، آج ایک بات، اس کے بعد اگلی آیتوں کی بات کریں گے۔ لفظی ترجمہ آپ نے ابھی بھی سماعت کیا دوبارہ کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین، ہو جاؤ قائم کرنے والے، للہ اللہ کی رضا کے لیے قائم کرنے والے ہو، قائم کرو، شہداء گواہیوں کو، اللہ کی رضا کے لیے گواہیوں کو قائم کرو، بالقسط انصاف کے ساتھ۔ تو گواہی بھی دینی ہے تو انصاف کی گواہی دو، اور دو بھی کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ حق کی گواہی دو، انصاف کی گواہی دو۔
نا انصافی نہ کرنا گواہی دینے میں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وہ گواہی کا نظام آج آپ جانتے ہیں ہمارا مختل ہے، پورے عدالتی نظام ہی مختل ہے، انصاف نام کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ بھی آپ جانتے ہیں، اس پہ تفصیل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو گواہ بیچارے بھی انصاف کی گواہی، حق کی گواہی اللہ کی رضا کے لیے کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی تقوی والا آدمی، نیک آدمی گواہی دینا بھی چاہتا ہے، ہمارا نظام ایسا ہے کہ پہلا مرحلہ ہماری پولیس کے پاس ہوتا ہے، واقعے کی تحقیق کرنا، گواہی طلب کرنا، سارے حالات کا دیکھنا اور ساری اس چیزوں کو برآمد کرنا، اور پھر بعد میں عدالت میں ہوتا ہے۔ تو پہلے پولیس ہی اس کو دوڑا کر پھر عدالت تک جاتے وقت وہ کہتا ہے میری بس ہے، یہ گواہی مجھے مہنگی پڑتی ہے۔ پھر وہ حق کی گواہی دے بھی دے، اس کو تحفظ نہیں ہے۔ اس لیے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ گواہی سے کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں، پتہ ہوتا ہے یہ کام ایسے ہے، لیکن اس کو پتہ ہے میں نہ مجھے تحفظ ملے گا، نہ میں گواہی دوں گا تو وقت میرا ضائع، پیسہ میرا ضائع، اور پریشانی مجھے، دوڑے لگاتے رہو۔ یہ ہمارے نظام کی کمزوری ہے، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ وگرنہ بندے کے سامنے ایک واقعہ ہوا تو سچ کی، حق کی گواہی دے دو، انصاف کی گواہی دے دو۔ کس کے لیے؟ پیسے لے کر نہیں بھائی، تاکہ حق والے کو حق ملے، اللہ کی رضا کے لیے۔ حق والے کو حق مل جائے گا تو تمہیں بھی ثواب ملے گا، حق کی گواہی کا ثواب ہے۔ اور اسی لیے اگلی آیت میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ حق کی گواہی دو گے تو ہوگا کیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ، یہ حق کی گواہی دینے کے لیے جائے گا، اس کے قدموں کی برکت سے اللہ اس کی چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کر دے گا۔ اور حق کی گواہی دی، مغفرۃ واجر عظیم، اس کو اجر عظیم ہوگا۔ تو حق کی گواہی دینی ہے، اللہ کرے وہ آسانی والی صورتیں ہو جائیں۔ ہمارا نظام مختلف ہے، وہ آپ سارے جانتے ہیں۔ اسی طرح حق کی گواہی پھر آگے بھی ہے۔ یہ حق کی گواہی صرف ایک واقعہ کے اعتبار سے نہیں ہے، کچھ گواہیاں آگے بھی ہیں، لیکن حق کی گواہی کم کم نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر سے رپورٹ لی جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کی رپورٹ بنا کر دے دو، سرٹیفکیٹ بنا کر دے دو، بندہ بیمار ہے، اس کام کے قابل، نوکری کے قابل نہیں ہے، وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اگر پیسے لے کر ڈاکٹر غلط قسم کی گواہی دیتا ہے کہ یہ بندے کو بورڈ کر دو جی، اب اس کام کے قابل نہیں ہے، یہ حق کی گواہی نہیں ہے، جھوٹی گواہی دے گیا ہے۔ اور حق کی گواہی دو بھائی، صحیح سچ بات یہ ہے، بندہ قابل ہے یا نہیں۔ اگر ڈاکٹر غلط قسم کی گواہی دے گا، سرٹیفکیٹ دے گا، سند لکھے گا، تو نوکریوں کے حوالے سے بھی ہے اور کیس بنانے کے لیے بھی آج کل ہے کہ جائیے ڈاکٹر کو کہتے ایسا کیس بنا، گواہی یہ لکھ کر دے، رپورٹ یہ لکھ کر دے، بندہ تو مارا گیا صحت، اس کے اندر اتنے اتنے کمزوریاں آ گئی ہیں، اتنے اتنے زخم ہے، یہ ہے، یا جی ایسی رپورٹ لکھ، بندہ بالکل صاف ہے تاکہ ہم کیس سے پار ہو جائیں۔ ایسے نہیں ہے۔ اب وہ گواہی اگر حق کی نہیں دے گا، پیسوں کی بنیاد پر دیتا ہے، سفارش کی بنیاد پر ناجائز گواہی لکھے گا، مجرم ہوگا۔ اور اگر حق کی گواہی دے دے، بھائی سیدھی بات ہے، میرے سامنے بندہ ہے، مریض اس قسم کا، اس کو یہ نقصان ہوا ہے اس مریض کو، تو اچھی بات ہے۔ انصاف کی گواہی دینے کا قرآن نے کہا، ہر موقع پر کہا گویا کہ یہ ڈاکٹر کے لیے بھی یہی ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے اپنے نظام میں بھی ہے، ہمارا نظام بھی ہے اور دیگر تعلیمی نظام بھی ہے، عصری تعلیم کا بھی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک ہوتا ہے، بچے پرچہ دے دیتے ہیں جناب نمبر لگانے ہیں، اگر نمبر پیسے کی بنیاد پر یہ نمبر لگا کر گواہی دے رہا ہوتا ہے نمبر لگانے والا کہ یہ بچہ اس قابلیت اور اس صلاحیت کا مالک ہے، یہ گواہی ہے۔ اگر یہ جھوٹے نمبر لگاتا ہے، گواہی کیا ہوئی ہے؟ جھوٹی۔ پیسے لے کر نمبر لگاتا ہے، یہ جھوٹی۔ وہ ہمارے نظام میں بھی ہے، ہم خود اس میں موجود ہوتا ہوں، میں خود امتحان کے اندر جو بڑے علماء درجے کے طبقات ہوتے ہیں، میں خود ان کے بخاری اور ترمذی کا پرچہ چیک بھی کرتا ہوں، لیکن وہاں علماء جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دوبارہ یاد دہانی کے لیے علماء اپنا اپنا تبصرہ کرتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، فلہذا آپ نے صحیح چیکنگ کرنی ہے، کسی کا حق نہ مارا جائے نہ زیادہ دیا جائے۔ اور پھر بلکہ ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے 8-10 سال کے بعد، ہمارے پاس 8-10 سالہ نظام ہوتا ہے، 10 سال والے لوگوں کی کارکردگی ہمارے سامنے، کہتے ہیں جی ایسے نہ ہو جائے کسی کی 10 سالہ محنت پر پانی نہ پھر جائے آپ کی قلم سے، خیال کرنا، اور ایسے نہ ہو جائے کسی کو حق سے زیادہ نہ دے دینا۔
وہاں ہمارے ہاں ایک الحمدللہ ایک نظام ہوتا ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، اسی یاد دہانی کے تحت، لیکن بہت سی جگہوں میں اس کام سے یہ حق کی گواہی نہیں ہے، اگر نہیں دی گواہی تو غلطی کی ہے۔ اسی طرح ڈگریاں دی جاتی ہیں، اللہ اکبر، اس ڈگریوں کے لیے تو آپ جانتے ہیں آج کل تو چیلنج ہوتا رہتا ہے، جناب ڈگری جو دیتے ہیں ادارہ دیتا ہے، ہمارا ادارہ دے، ہمارا ادارہ وفاق المدارس دیتا ہے، چھوٹے ادارے دیتے ہیں، اپنی اپنی سندیں دیتے ہیں، اور اس پر بڑا استاد دستخط کر دیتا، ہاں یہ صاحب اس کا اہل ہے، اس ڈگری کی صلاحیت استعداد اس میں موجود ہے، ہم اس کو یہ ڈگری جاری کرتے ہیں، سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، سند دے دیتے ہیں۔ اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو گواہی جھوٹی ہے۔ اور ہمارے اداروں میں بھی چلتا ہے، اور سرکار کے اداروں میں بھی کہتے ہیں ڈگری لاؤ جی، بعد میں پتہ چلتا ہے ڈگری جعلی ہے۔ دینے والے کون ہیں؟ میری بات سمجھ آئیے؟ یہ جھوٹی شہادت ہے، اور قرآن نے کہا سچی شہادت دو اللہ کی رضا کے لیے، جھوٹ نہ بولو، یہ بکاؤ مال نہ کرو، نہ اہل کو اہل بنا دو، اور نہ اہل جو اہل بیچارے دھکے کھاتے رہیں، پھر ظلم ہوگا، پھر تو انصاف نہیں ہوگا۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی چلتا رہتا ہے، بلکہ ڈگری کے بارے میں تو ہمارے ایک وزیر صاحب کہا کر اس کا جملہ اخبار کی زینت بھی بنا تھا، ڈگری ہوتی ہے چاہے جیلی ہو، چاہے ہمارے کون کہتا تھا وہ رئیسانی صاحب کہتے تھے، وزیر اعلیٰ صاحب، ڈگری ہوتی ہے نہ بھائی، جیلی اور دوسری میں فرق ہے۔ ایک نااہل بندے کو ڈگری تھما دو، اور بیچارہ جو 15-16 سال رگڑا کھا چکا ہے تعلیم کے لیے، اس بیچارے کو نہ دو، یہ زیادتی ہے۔ اور قرآن نے کہا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کی رضا کے لیے قائم کرو گواہیوں کو انصاف کے ساتھ، نا انصافی کی گواہی نہ دو، ڈگری بھی غلط نہ دو۔ اور گویا کہ یہ بہت سارے شعبوں میں ہوتا ہے، بلکہ اسی کے ساتھ میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی ہے، موجودہ ماحول بھی ایسے ہی ہے، اللہ اکبر۔ ایک اور بات بھی سمجھو، پھر جنرل کونسل سے لے کر صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی کے امیدوار کو جو ووٹ دیا جاتا ہے، یہ بھی گواہی ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ یہ ووٹ بھی گواہی ہے کہ میں ووٹ دے کر گواہی دے رہا ہوں کہ یہ بندہ اس سیٹ کا اہل ہے، یہ گواہی ہے۔ اب اگر بندہ اس سیٹ کا اہل ہی نہیں ہے اور ووٹ دیے جا رہے ہیں، تو یہ ووٹ دینے والے قومی مجرم ہیں، خدا کے بھی مجرم، قوم کے بھی مجرم ہیں۔ خدا کے مجرم کہ اللہ کا حکم نہیں مانا انہوں نے، اور قوم کے مجرم یہ ہے کہ اہل طبقے کو، قوم کی نمائندگی کرنے والا طبقہ پیچھے چلا گیا، نہ اہل کو اٹھا کر قوم پہ مسلط کر دیا۔ بات سمجھ آئیے؟ یہ ووٹ گواہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اگر ووٹ کو غلط طریقے سے دیا جائے گا اور حق کی گواہی نہیں دیتے ہو، ووٹ گواہی ہے، تو پھر اس میں مجرم ہے۔ لیکن وہ آپ جانتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہمارے ووٹ کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ وہ تو دوستی کی بنیاد پر ہیں، وہ تو پارٹی کی بنیاد پر ہیں، وہ تو جتھے کی بنیاد پر ہیں، میں اس گروپ کے جتھے کا حصہ ہوں، میں رشتہ داری کی بنیاد پر، یا پھر تھوڑا سا جھوٹے وعدوں کی بنیاد پر ہیں۔ جھوٹے ہی وعدے ہوتے ہیں، سچے وعدے کبھی کبھی نبھائے جاتے ہیں، قدرتی کوئی نبھایا جائے تو نبھایا جائے، نہیں تو جھوٹے وعدوں پر ہوتے ہیں۔ اور یا پھر ہم کہہ دیں گے کہ جناب یہ کل بندہ مجھے سپورٹ کرے گا، میں جہاں پھنسوں گا تو یہ بھی مجھے سپورٹ کرے گا، میں آپ اس کو یہ کر لیتا ہوں۔ یا پھر یہ کیا ہے، گلی نالوں کی وجہ سے ہوگا کہ ہماری گلیاں شلیاں پکی کرا دے گا، چلو۔ اور خدا کا بندہ یہ نچلی سطح سے لے کر اوپر تک کا امیدوار آ رہا ہے، یہ کہتا ہے میں قوم کا نمائندہ ہوں، آپ اس کے حق میں گواہی دے، یہ قوم کا نمائندہ بننے کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اندر استعداد اور صلاحیت قوم کے لیے ہے یا نہیں ہے قوم کی رہبری کی؟ تو یہ نمائندہ بننے کی اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر گواہی دی جائے تو یہ ووٹ سے ہی ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو یہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط نہیں ہے، قرآن کا حکم ٹوٹے گا۔ اور اس کے لیے آج کل ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے پر بات چلتی ہوئے ووٹ کی ایک اور حیثیت بھی ہے، ووٹ ایک سفارش بھی ہے، شفاعت جس کو کہتے ہیں۔ اور سورۃ النساء میں اللہ نے کہا کہ ووٹ کے لیے نمائندہ آیا تو ہم اس کو ووٹ دے کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب ادارے کے اندر میں اس بندے کی سفارش کرتا ہوں کہ یہ صحیح ہے، اہل ہے، ہم اس کی سفارش کرتے ہیں۔ اور قرآن نے اس کے لیے کہا من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، اور اچھی مناسب سفارش کرو گے، اہل طبقے کی سفارش کرو گے، تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئہ یکن لہ کفل منہا، اور اگر بری سفارش کی ہے بندے، نہ اہل طبقے کو آگے لے گئے، آگے جا کر اس نے ظلم کیا، زیادتیاں کی ہیں، جھوٹ بولے، فراڈ کیے، سارا وبال تمہارے اوپر ہے۔
اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ ایک شفاعت بھی ہے ووٹ. تو مناسب شفاعت کی ہے کسی کے حق میں تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. بندہ بہترین تھا, بندے نے آگے عوامی خدمتیں کی ہیں, بڑے بڑے کام کیے ہیں, ثواب آپ کے حصے میں ہے. اور بندہ الٹے کاموں میں چلا گیا, وبال ہمارے ذمہ ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. یہ میں نے مختصر ووٹ کی اسی اعتبار سے شہادت ہی نہیں ہے, میں نے کہا شفاعت بھی ہے. تیسری چیز ووٹ کی حیثیت وکالت کی ہے. یہ اپنا ووٹ دے کر یہ اعلان کر رہا ہے یہ میرا نمائندہ ہے, یہ میرا نمائندہ ہے فلاں ادارے کے اندر, اور یہ میرے حقوق کے لیے, اور بلکہ یہ جو نمائندہ ادارے کا ہوتا ہے یہ میرا ہی حق نہیں ہوگا, یہ ساری قوم کے حقوق کا اہل ہے, یہ ساری قوم کا نمائندہ ہے. ہم اس کو اپنا وکیل نامزد کرتے ہیں, یہ میری نمائندگی کرے گا, یہ میرے جذبات کی نمائندگی کرے گا, یہ میرے مذہب کی نمائندگی کرے گا, یہ میرے حقوق کی نمائندگی کرے گا. یہ نمائندہ کے طور پر اس کو وکیل بنایا جاتا ہے. تو ووٹ دینا ایک وکالت ہے. اور آپ کو پتہ ہے وکیل اس کو بنا جس میں استعداد اور صلاحیت ہے, تیرے حقوق کی جنگ لڑ سکے, تیرے جذبات کی ترجمانی کر سکے, تیرے ایمانداری کی جذبات کی دین کی ترجمانی کر سکے. اور اگر نہیں کر سکتا وہ بیچارہ, تو وکیل آپ کو پتہ کسی کیس کے لیے آپ غلط وکیل کو اگر آگے کر دیتے وہ اس کا اہل نہیں ہے, وکالت نہیں کر سکتا ہے وہاں, تو آپ کو نقصان ہوتا ہے, ہوگا نہیں ہے. اور بعد میں کہتا ہو وکیل بیکار تھا, یہ بڑا نقصان کر گیا ہے, پیسے بھی ضائع کر گیا, یہ نقصان. لیکن آپ کا ذاتی وکیل آپ کا ذاتی نقصان ہے. جو اداروں کے اندر آپ جس کو وکیل بنا کر جاتے ہیں یہ آپ کا ذاتی وکیل نہیں, آپ نے قوم کے وکیل کے بھی ساتھ اس کا تعاون کیا کہ یہ قوم کا وکیل ہے. تو قوم کا بھی حق مارے گا تو آپ نے اپنے حق میں بھی نقصان کیا, قوم کے حق میں بھی نقصان کیا ہے, ڈبل نقصان ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اب اس مسئلے کی حقیقت عوام میں بھی نہیں ہے, عوام ذہن سے ہی نکال کر آگے کسی اور مرحلے میں ووٹ کو لے کر چلی گئی ہے. اب ووٹ یا تو پیسوں میں بکتا ہوا نظر آیا ہے, یا لفافے کی شکل میں بکتا ہوا نظر آتا ہے, یا کسی قوم کا خاندان کا بڑا یا کوئی بندہ اس سے پیسے لے لیتا, کہتے اتنے ووٹ تجھے دے دوں گا, دے دے پیسے, یا انفرادی بندے کو ووٹ ملیں گے, یا کسی اور طریقے سے ملتے ہیں اور طریقے سے. ان چیزوں کے حقوق نہیں ہے. ووٹ بھی گویا کہ ایک اعتبار سے شہادت ہے. نمبر 2, ووٹ ایک شفاعت ہے, ووٹ ایک وکالت ہے. اب اس کو غلط بندے کو ہم نے اگر منتخب کیا جو دیانتدار نہیں ہے, امانت دار نہیں ہے, ہمارے حقوق کے تحفظ نہیں کر سکتا, ہماری وکالت نہیں کر سکتا, نہ اہل کو دینا, یہ سارا وبال اپنے اوپر بھی لینا, قوم کا وبال بھی لینا, یہ غلط طریقے سے ووٹ دے دینا قومی وبال ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور آج کل تو اللہ ہی معاف فرمائے, اس کی حیثیت کیا ہے وہ آگے آپ جانتے ہیں, معاشرے میں کیا چاہتے ہیں. میں نے شرعی اعتبار سے ووٹ کی 3 حیثیتوں کا ذکر کیا, اور اللہ نے فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اللہ کی رضا کے لیے گواہیوں کو انصاف کے ساتھ قائم کرو. گواہی کے اندر ٹال مٹول نہ کر, اہل ہے تو کہو, اہل ہے نہیں ہے تو نہیں ہے جی, معاف کرو ہمیں. اور اس معاملے میں دیانتداری کا ثبوت معاشرہ کم دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور بہت سی جگہوں میں نے جس کی نشاندہی کی, آخر میں اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا, اگر تم یہ کام کرو گے, ان باتوں کا لحاظ رکھ کے سچ بولو گے, سچی گواہی دو گے, تو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ, اللہ وعدہ کرتا ہے جو قرآن پر ایمان لاتا اس کے مطابق عمل کرتا, اللہ وعدہ کرتا ہے. سیاسی لیڈر نہیں, بات ادھر ہو جائے گی, ہم نے لیڈر ہی ایسے چنے تھے, ہم نے خود ان کو وکیل بنایا اپنا, وہ وکیل تھے ہی نہیں, ہم نے خود ان کو اپنا نمائندہ بنایا, وہ ہماری نمائندگی کرتے ہی نہیں ہے, وہ دین والی بات ہی نہیں ہوتی ہے, دیانتداری کی نام کی چیز نہیں ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اور فرمایا ایسے طبقے کے لیے جب وہ دین کا کام کرے گا, لہم مغفرۃ, تم گواہی دینے کے لیے جاؤ, واپس آ جاؤ, ہر قدم کے بدلے میں تمہارے سے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور وہ اجر عظیم, اور جو وہ کام کرے گا اس کے حوالے سے تمہیں بھی اجر عظیم ملے گا. حق کی گواہی دے دو, اگرچہ وہ کام نہ بھی کرے, کبھی کبھی چھوٹے کیس میں بیچارے کی حق کی گواہی دے دی, آدمی چل کر گیا, اللہ اجر بھی دے گا, گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. اور نمبر 2 اس کے مقابلے والذین کفروا, اور جو اللہ کے احکام کا انکار کرے, وکذبوا بآیاتنا, ہماری آیتوں کو جھٹلا دے, چھوڑو جی خیر ہے, اولئک اصحاب الجحیم, اللہ ہمیں معاف فرمایا یہ جہنم والے ہیں. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے جس میں آج دنیا نہ بلد ہے, نہ واقف ہے, ووٹ کی حیثیت نہیں سمجھ پائی, اور نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم وہ بات چکھ رہے ہیں, کیا ہے کیا نہیں وہ آپ جانتے ہیں, لمبی باتیں آپ بھی جانتے ہیں, سارا میڈیا شور کرتا ہے, سارا کچھ ہے, یہ ہمارے کیے کا ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما